اس کے باوجود سب کے ساری باتیں ایسی نہیں ہوتی کہ سارے لوگوں کے سامنے وہ بات پوچھی جا سکے، ایسا ہوتا ہی نہیں۔ کچھ باتیں ہوتی ہیں جو بندہ چاہتا ہے پتہ تو چل جائے، لیکن یہ نہ پتہ چلے کہ یہ میں نے پوچھا۔ انسانی نفسیات ہیں۔ ہاں، نہیں ہونا ہی نہیں چاہیے، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ کچھ سوال ہوتے ہیں جو جرنل ہوتے ہیں، پبلک ہوتے ہیں، وہ تو سب بھی پوچھتے ہیں، وہ تو اوپن بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ہم اللہ کا نام لے کے آج آغاز کرتے ہیں۔ کوئی ایک صاحب کوئی جرنل سوال کر لیں، اس دوران لوگ اپنا سوال لکھ لیں جو چاہتے ہیں کہ کسی سے تنہائی میں پوچھا جائے، تو یہ تنہائی ہو جائے گی۔ یہ سوال کیا گیا ہے کہ کیا اس دوران جس نے سوال کرنا جی وہ لکھے، دے جی پیپر ہے، پیپر کاغذ اور پینسل تو ان کے پاس ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس کتاب کی عظمت کو دلوں میں برقرار رکھنے کے لیے یہ کہا ہے کہ یہ کوئی شخص اس کو نہ پکڑے جب تک کہ وہ طاہر نہ ہو، پاک نہ ہو تو اس کو نہ پکڑے، اور کم از کم پاکی کے لیے جو چیز ہوتی ہے وہ وضو ہے۔ ہاں، پانی نہ ہو تو تیمم ہے، ورنہ پاکی اختیار کر کے اس مقدس کتاب کو چھوا جائے۔ لا یمسہ الا الطاہرون، جنہوں نے باقاعدہ اہتمام کر کے پاکی اختیار کی، باب افتعال ہے یہ۔ تو مسلمان کے لیے تو یہ لازم ہے، جو غیر مسلم ہے اس کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ وہ باقاعدہ وہ پاکی اختیار کرے جس طرح مسلمان کرتے۔ اس کے لیے بس اتنا ہے کہ اس نے اگر اس کتاب کو پڑھنا ہے تو یہ سوچ کر پڑھے کہ رب ذوالجلال کی طرف سے یہ پیغام ہے اس دنیا میں رہنے والے لوگوں کے لیے۔ تو اس بستی کے اندر چونکہ وہ بھی رہتا ہے تو اس نے اس کو پڑھنا ہے، تو یہ سوچ کر پڑھے تو اس کا ذہن پاک ہو۔ عام کتابوں کی طرح یہ کتاب نہیں ہے، تو اسپیکر لگا دے، یعنی یہ ہے نا، ہاں کسی نے سنبھال کے اوپر رکھا ہے ایسے اس زیادہ سنبھالے گا، میں اس تک رات پہنچے ہی نہیں۔ میرا خیال ہے کاغذ نہیں ملا۔ ایک دن بات ہوئی تھی کہ قیامت ہوگی، آکسیجن ہائیڈروجن جو ہے بڑا زیادہ بڑھ گیا، اور اس کی وجہ سے کشش سفر جو ہے اس میں تبدیلی آ جائے گی، اور سب دوری کے جانے والا جی جی اچھا، یہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کے علیحدہ ہونے سے کیا یہ چینج مطلب اس کی وجہ سے آئے گی یا کس وجہ سے؟ اصل چیز تو رب کا حکم ہے۔ رب نے جتنے کام کرنے اس کے لیے ایک فینومینا بنایا ہے، اللہ کہتا کن تو چیز اپنے پروسیس میں چلی جاتی ہے ہونے کے لیے۔ بنیادی حکم تو رب کا ہے۔ اللہ نے انسان کو کہا بن جا، پتلا بنایا ہے، کہا انسان بن جا، اس میں نظام انہضام کیسے لگنا ہے شروع ہو گیا بننا، وہ خون نے کس طرح گردش کرنا ہے، اس کی شانیں بننی شروع ہو گئی۔
جو اس نے کھانا ہے اس نے ہضم ہونے کے بعد خون میں شامل کیسے ہونا ہے، وہ نظام بننا شروع ہو. اس کے بننے اور اس کے خراب ہونے کا نظام اللہ نے بنا دیا ہو. جب اللہ چاہتے ہیں تو وہ اپنے پروسیس میں چلی جاتی ہے بننے یا برباد ہونے. تو اللہ ہی حکم دیں گے تو پانی سب سے پہلے پھٹے گا، سمندروں میں آگ لگ جائے. آکسیجن اور ہائیڈروجن خود بخود بڑھتی ہے، اللہ نے اس کے اندر ویسی خصوصیت رکھی. اور بڑھتی ہوئی چیز کو زور دینے کے لیے، انگیز کرنے کے لیے آکسیجن جب یہ ہوگی تو ہر چیز جو ہے وہ اس کے اندر سے آکسیجن ختم ہو چکی ہوگی تو بانڈز ٹوٹ جائیں گے، سیارے رب کے حکم سے پھر اس وقت آپس میں ٹکرا جائیں گے. یہ جو بحثیں تھیں کہ زمین گول ہے کہ بیضوی ہے، ٹکرا جانے کے بعد یہ زمین ایک نئی زمین بن چکی ہو. قیامت سے لے کر حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ بھی آئے ہوں گے سب کو اسی زمین پہ کھڑے ہونا. اس کا مرکز یہ بتایا ہے کہ وہ جہاں ہم وقوف کرتے ہیں جا کے حج کے موقع پہ، یہی وہ مقام ہے جہاں وقوف کا مرکز، میزان یہاں ہی لگے. یہ میدان عرفات. اور وہاں پہ جا کے کھڑے ہو کے جو دعائیں بھی مانگنی ہیں وہ اس لیے وہاں مانگنی ہے کل قیامت کے روز یہیں کھڑے ہو کے اپنی زندگی کے سارے سوالوں کے جوابات دیں. دوسرا اسپیکر چلا دیں، اسپیکر چلا دیں، اسپیکر لگا ہوا وہ چلا دیں، ادھر سے اس کو نکال. کوئی اور سوال تھی؟ وہ جو سائنس والوں نے تھیری دی نا بگ بینگ، یہ وہی دھماکہ ہے. آپس میں جب سیاروں نے ٹکرا جانا ہے تو وہ بڑا دھماکہ ہو. وہ بیٹریاں بھی 3 پڑی ہوئی ہیں، وہ کل میں اس میں سے نکال کے دیکھا ہے. نہیں نہیں، یہیں پر پڑی ہوئی ہیں، الگ پڑی ہوئی ہیں. میں آتا ہوں. عثمان بھائی السلام علیکم. آپ نے جواب دے رہے ہیں. جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. آپ کی آواز بہت آہستہ آ رہی ہے. میں دور سے بول رہا ہوں، ایک وہ معاملہ اس کو حل کریں. آپ کریں بس آج توجہ دلانی تھی کہ غزہ مارچ کے لیے نا 4 بجے ادھر اسٹیٹ بینک جو ہیں زیادہ سے زیادہ بھائی آئیں ان کو انوائٹ کر دیں. سارے جو حاضرین ہیں جو بھائی آئے ہوں ان کو بتا دیں. اچھا ڈاکٹر سلیم صاحب ہی نہیں آئے تو ہم کس کو بتائیں؟ میں بیٹھا ہوں سن رہا ہوں، ساری لیکن باتیں سن رہا ہوں. یہ تو آنے اور جانے کی بات ہو رہی ہے. وہ بارش شروع ہو گئی تھی یہاں بارش. ٹھیک، بس ادھر بارش ہوئی ہو. نہیں بارش ادھر بھی زیادہ، ادھر بھی چھینٹے نہیں، پانی اس طرح نیچے بہ رہا تھا. وہ چیک کر لیجیے ہو گیا نا، ادھر سے جا کے سیٹ کریں.
کسی نے سوال بھیجا مردہ بچہ، اس کے بارے میں سوال پڑھیں، کسی نے سوال بھیجا؟ جس نے بھیجا ہے وہ میں پڑھ لوں گا، پہلے آپ اپنا سوال کر لیں۔ مردہ نہیں بچے فی کے الحال جنازے کا کیا ہوتا ہے؟ چل بس ٹھیک ہے یہ، اچھا وہی چل پڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ جو مردہ بچہ پیدا ہوتا ہے اگر تو اس نے دنیا میں کوئی بھی سانس لیا ہے تو اس کی نماز جنازہ ہو۔ بسا اوقات پتہ نہیں چلتا کہ یہ بچہ پیدا ہی مردہ ہوا ہے الا کہ الٹرا ساؤنڈ ہو چکی، کہ دنیا میں آ کے فوت ہوا۔ احتیاط یہی ہے کہ اگر الٹرا ساؤنڈ پہلے نہیں ہوا تو پھر بھی اس کے نماز جنازہ پڑھی جائے۔ اس کی نماز جنازہ پڑھنی چاہیے۔ نماز جنازہ بنیادی طور پہ احترام اور دعا ہے۔ ہر ذی روح کا احترام ہے، جس کے اندر روح آ گئی ہے اس کا احترام کرنا۔ تو 4 مہینے کے بعد بچے کے آ جاتی ہے، وہ آ کے بھی تو مر جاتا ہے نا۔ لیکن مردہ ہی بات ہے، بچے مردہ ہی پیدا ہوتے ہیں۔ ہاں، جو مردہ ہی پیدا ہوا اس کی نہیں، وہ الٹرا ساؤنڈ بتا دیتی ہے کہ بچہ اندر فوت ہو چکا ہے۔ میرا ایک ہی سوال، چلے دے۔ میں نے سمجھا آپ نے کہا میں نے دے دیے ہیں، تو ورنہ میں ان کو کہتا اٹھ کے بسم اللہ۔ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا ہوگا، اگر آپ کو بسم اللہ یاد نہ رہے تو آپ کو کیا وضو ہو جاتا ہے درمیان میں، آپ اگر وضو 100 دفعہ ہو جاتا ہے، آخر پہ یاد آ گیا ہے تو کہ بسم اللہ اول ہی و آخری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ تو کھانے کا پڑھنے کی ہر جگہ کے لیے۔ اصل میں بسم اللہ پڑھنے کا حکم صرف وضو کے لیے نہیں ہے، ہر کام سے پہلے۔ ہر کام سے پہلے ہے۔ تو جی ہاں ہم بھول گئے ہیں، نہیں پڑھ سکے، انسان ہے، تو جب یاد آئے اس وقت پڑھ لیں۔ ایک منٹ ایک منٹ، یہ ایک ہیزیٹیشن ہے جس کو میں ایکسرسائز کرنے لگا ہوں۔ میری بات کا کسی کو پتہ نہ چلے، یہ ایک ہیزیٹیشن ہے، نہیں پتہ چلے گا۔ اور جب گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو دماغ کے اندر سوال اٹھتا ہے، پھر آپ اسے دباتے ہیں۔ جو ہی دبانے کا عمل شروع کرتے ہیں کہ میں نے اس کا اظہار نہیں ہونے دینا، اتنا دماغ کند ہونا شروع ہو جاتا ہے، دبانا نہیں۔ آزاد آدمی اپنی بات کو دباتا نہیں ہے، اس کا اظہار کرتا۔ اللہ نے آزاد پیدا کیا، یہ انسانی بادشاہوں نے، حکمرانوں نے اور طاقتور لوگوں نے دوسروں کو دبا کے رکھا۔ جب دبتا ہے تو آزاد دماغ مر جاتا ہے، غلام دماغ زندہ ہو جاتا۔ سر کچھ تجربات الٹ بھی ہو جاتے ہیں، مثلا میری عادت تھی کہ میں سوال بڑے کرتا تھا، یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں۔ تو ایک ہمارے پروفیسر صاحب تھے جو پی ایچ ڈی
جب سوال کرنا انہوں نے بجائے سوال کا جواب دینا انسلٹ کرنی شروع کر دیا. استغفر آپ اللہ. کہاں سے کسی کا کیا ہے، آپ کیا کرتے، آپ آئے جو آپ کو پتہ نہیں ہے. جب جواب نہ دینا کہنا بعد میں بتاؤ، بعد میں سوال کرنا تو اس وقت آپ کیا کر رہے تھے، سوئے ہوئے تھے. تو پھر مجھے دوستوں نے کہا یار نہ اس نے تیاری کی ہوتی ہے نہ اس کو آتا ہے، وہ ان چکروں میں زمانے کو آپ جانے دیں. پھر میں نے جس نے آپ کو اپنے پہ قابو کیا اور کوشش کیا کہ بیٹھا میں کلاس میں ہوتا تو ویسے میں اپنی فارمنگ کر رہا ہوتا، کیونکہ وہ سوال آتے تھے تو کرنا ہوتا نہیں تھا ایسے حالات میں. رب سے بڑھ کر کوئی انسان کو جان سکتا ہے؟ رب نہیں. نے قرآن میں کہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. پہلی بات، جس بات کا نہیں پتا چپ نہیں رہنا، پوچھنا ہے. استاد جو کلاس میں آ گیا ہے یہ اہل ذکر ہے، اس نے اس کو پڑھا ہوا ہے، سمجھا ہوا ہے، اس سبجیکٹ کے بارے میں وہ جانتا ہے، تو پوچھئے اس سے. دوسری بات اس جگہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ، بلکہ اس کی مثال میں دے دیتا ہوں، نماز کے لیے آؤ تو سب سے اونچا مقام جو ہے، سب سے اونچا مقام مسجد کے اندر امام کے ایگزیکٹ پیچھے کھڑا ہونا ہے. یہ رسول اللہ نے بتایا. ان کی بات شک والی ہوتی ہے کہ یقینی؟ پھر اس یقینی. کے بعد جب آتا ہے تو اس کے جو دائیں کھڑے ہوتا ہے، پھر جو آتا ہے اس کے بائیں، پھر آئے تو دائیں، پھر آئے تو بائیں، پھر آئے تو دائیں، پھر آئے. اس طرح آپ نے سمیٹری کے ساتھ اپنی پہلی لائن کو مکمل کرنا ہے، پھر دوسری لائن میں جا. کیا بات سمجھائی جا رہی ہے؟ ترتیب. اگر امیر آ گیا ہے، غریب آ گیا ہے، بادشاہ آ گیا ہے، کوئی بھی آ گیا ہے، پہلے مقام اس کا ہے. اور اس کے بارے میں کہا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ قریب ترین جگہ پر نماز پڑھنے کا کتنا اجر ہے، تم آپس میں لڑنے لگ جاؤ اگر تمہیں پتہ چل جائے. تو گویا یہ سکھایا جا رہا ہے دن میں 5 دفعہ جماعت کے ذریعے میرٹ سسٹم کو قائم کرنا ہے. جو بندہ جس کا اہل ہے اس کا وہی مقام ہونا چاہیے، دوسرے کا نہیں ہونا چاہیے. ایک زمانہ ہوتا ہے جب قوموں کو عروج مل رہا ہوتا ہے، یہ وہ زمانہ ہوتا ہے جب اہل آدمی کو ہی وہ کام کرنا ہوتا ہے جس کے لیے وہ بنایا گیا. ہر آدمی اپنے خاص مقصد کے لیے بنایا گیا. بناؤ کا کام کرنا، یہ تو آپ نے پڑھا ہے. اس دنیا میں بناؤ کا کام کرنا ہے نا، تو بناؤ کے لیے ہاں اسے جی. کیا کرنا ہے، اس کی صلاحیت دے کے اللہ نے بھیجا ہوا ہے. اس صلاحیت کے بندہ ہی وہاں پہ جا کے کام کرے گا تو رزلٹ ٹھیک نکلیں گے. اگر اللہ نے اسے ٹیچر نہیں بنایا، وہ ٹیچر کے بن کر کھڑا ہو جائے گا، کلاس روم کے اندر کھڑا ہو جائے گا، فساد تو پیدا کر سکتا ہے، اصلاح نہیں کر سکتا. ڈگری پاس ہونا دوسری بات ہے، لیکچر کو ڈلیور کر لینا یہ اور بات. تم اس کے اہل ہو کہ نہیں اہل یہ ایک اور بات ہے، اور ڈگری لے کر آگے ہو یہ ایک اور بات. تم اس کے اہل نہیں ہو. یہ مساجد کے اندر ائمہ جو ہے، انہیں امام کہا گیا ہے نا، اس کا بھی جو مقام ہے، جو اس کا اہل ہے، یہ رسول اللہ کے بیٹھنے کی جگہ ہے. اس کا اہل بن کے آؤ، ڈگری لے کے خالی نہیں. اقبال نے اسی کے اوپر کہا ہے، کاغوں کے تصرف میں ہے عقابوں کا نشیمن. کاغ کہتے ہیں کبوں، یہ تو عقابوں کا نشیمن تھا، یہاں پہ تو شاہین نے آ کے بیٹھنا تھا، کوے کائیں کرنے لگ گئے. جو اس کا اہل نہیں ہے اس کو، وہ اس مقام پہ آ گیا ہے، جس کی وجہ سے طالب علم پوچھتا ہے تو چونکہ وہ تیار نہیں ہوتا تو سمجھتا ہے میری توہین ہو جائے گی تو غصہ کر جاتا.
ورنہ استاد تو کبھی بھی ناراض نہیں ہو سکتا، بلکہ اسے سمجھ ہی تب آتی ہے کہ میری بات کو میرا طالب علم سمجھ رہا ہے، جب بچہ سوال کرتا ہے. کیونکہ کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے رسول اللہ کے علاوہ کہ جو بات کہنا چاہے وہ پوری طرح کہہ سکے. یہ میرے آقا کا مقام تھا. باقی جتنے لوگ بھی آئیں گے وہ اس کے کسی پہلو کو تو اجاگر کر سکتے ہیں، پوری بات کہنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. تو وہ جو رہ گئی ہے بات، وہ تو سوالات کے ذریعے ہی پیدا پوچھی جائے گی نا. اس لیے ہمارے پہلے جو اساتذہ تھے وہ سبجیکٹ کو پڑھانے سے پہلے بھی اس کو جنرل کوسچنز کے طور پر پوچھتے تھے، اور جب پڑھا لیتے تھے تو لیکچر کے بارے میں، سوال کے بارے میں پوچھتے. اب کوئی چیز رہ گئی ہے تو پھر اس کے بارے میں پوچھیے پوچھیے پوچھیے. علم سوالات کے پیچھے کھڑا ہے، اور جو آدمی جتنی صلاحیت رکھتا ہے سوال کی نوعیت بھی اس کے ہاں نکھر کے آتی. تو جب سوال کرنے کے غلاموں کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. محمد رسول اللہ کی مجلس میں بھی وہ تو پوری بات کہہ سکتے تھے، لیکن سننے والوں کے دماغ بھی اس لیول کے تو نہیں ہو سکتے نا. ہاں جی. بات سمجھ آئی تو کھول کے دوبارہ پوچھو. تو صحابہ پوچھا کرتے. یہ علم ایسے نہیں پھیلا. لیکچر کے اندر یہ یاد رہے کہ آدھا علم بھی منتقل نہیں ہوتا، آدھا علم بھی منتقل نہیں ہوتا. لیکچر نہیں دیتا علم. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ کوئی بھی نہیں آپ دیکھیں گے کہ جو بہت لمبا ہو. چھوٹے خطبے ہوتے. اور نبی اسماعیل سوال کر کے پھنستے گئے. نہیں، وہ سوال اور چیز تھی. سوال کرنا تو ہوتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، وہ علم سے فرار کے لیے سوال پوچھتے تھے، دین سے ہٹ کر پوچھتے تھے، سیکھنے کے لیے نہیں، الجھنے کے لیے کرتے تھے. وہ سوال نہیں ہے. اچھا جی، وہ اللہ نے کہا کہ بھائی گائے کو ذبح کر دو اور مردے کے جسم پر اس کا گوشت لگا دو. لگا دو. یہ بھی نہیں کہا کہ کہاں کا گوشت لینا ہے، جہاں کا ہے لگا دو، کہنا مان لو. اچھا، وہ گائے کیسی ہونی چاہیے؟ گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ وہ بوڑھی ہونی چاہیے کہ جوان ہونی چاہیے؟ تو یہ بندہ سیدھی طرح کہہ دے میں کہنا نہیں ماننا. غلام ذہنیت کے سوالات مختلف ہوتے ہیں، آزاد لوگوں کے سوالات مختلف ہوتے ہیں. سوالات کیجیے. یہ ایک سوال ہے، میں نے پوچھا کہ جب اکثر کو قرآن کی ہم دعوت دیتے ہیں سننے کی، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ربوہ والے مرزے کی بات کر رہے ہیں، تو یہ ان کی بیماری ہے. پھر وہ اسی کو مزید کہتے ہیں کہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن پہلے ہی لکھ رکھا تھا اور اللہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، قرآن نہیں سیکھتا. یہ وہ ہے جو تحریر کی ہے، لیکن جنہوں نے لکھا ہے اگر وہ ویسے ہی بتا دیں مدعا کے ہے تو واضح ہو جائے گی بات. ہاں، تھوڑی سی بات واضح کر لیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے تو ہم کون ہوتے روکنے والے؟ لیکن یہ جرنل بات نہیں ہے. پہلی بات یہ شرط لگا دی کہ تم ان کی بیٹی کے ساتھ شادی کر سکتے ہو، اپنی بیٹی کی ان کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے. پہلی بات. دوسری ریسٹرکشن یہ لگا، اس کے پیچھے حکمت تھی. عورت مرد کو فالو کر کے اپنی نسل کو وہ دین سکھا سکتی ہے، لیکن جب مرد جو ہے وہ فالو کرنا شروع کر دے گا تو معاملہ اس کے برعکس ہو جائے. تو عورت کو کہا ہے کہ عورت ان کی لے آؤ، تو یہ تو مرد کو فالو کرے گی تو اپنی اولاد کی ویسی تربیت کر لے گی. لیکن اگر اس کے برعکس ہو جائے تو دین کے رستے میں رکاوٹ آتی. تو کہا وہ تو نہ کرنا.
اہل کتاب سے شادی تو کر سکتے ہو۔ نمبر 2، ان کی عفیف عورتوں سے کرنا، عام عورتوں سے نہ کرنا، پاکیزہ ہوں وہ عورت۔ وہ جس دین پر بھی ہیں، کوئی دین ایسا نہیں جو فحاشی اور عریانی سکھاتا ہو، ان کی عفیف عورتوں سے کر، وہ یہودی ہوں وہ نصرانی، ان کی عفیف عورتوں سے کر۔ تو مطلب مسلمان کرنا ہے، کرنا کہاں ہے؟ کوئی ضروری نہیں، لیکن ان کا عفیف ہونا ضروری ہے۔ موجودہ دور کے حوالے سے اسی کا سوال ایک اور میں آپ بنا دیتا ہوں۔ جو لوگ یورپ جا کے، جاپان جا کے وہاں کے ویزے کی خاطر نکاح کرتے ہیں، وہ اسلام کے نزدیک نکاح نہیں ہے۔ بیوی اور شوہر بننے کی نیت کے ساتھ ولی الامر کی اجازت اور گواہان کی موجودگی میں ایک دوسرے کے ساتھ اقرار کرنے کا نام نکاح ہوتا ہے۔ زندگی ہمیشہ گزارنے کے، اکٹھے گزارنے کے نام۔ اور اگر یہ بھی نیت ہو کہ میں نے تھوڑی دیر کے لیے گزارنا ہے تو وہ نکاح نہیں ہے، ہمیشہ زندگی گزارنا۔ بلکہ اللہ نے اس سے بھی ایک سٹیپ آگے جا کے کہا ہے، جو لوگ میاں بیوی کی حیثیت سے دنیا میں اچھے طریقے سے پیار و محبت سے رہتے ہوں گے، قیامت کے روز یہی بیوی ان کی حوروں کی سردار بنا کر پیش کی جائے گی، یہی بیوی۔ تو میر صاحب، بعض لوگوں کے گھر کے حالات اچھے نہیں ہوتے، وہ ایک نیا سوال کر دیتے ہیں۔ مغل پورے میں پڑھا رہا تھا تو یہی بات میں نے وہاں سمجھائی، تو وہاں ایک صاحب ہیں، عبدالرشید صاحب ان کا نام ہے، بڑے آج کل تو یہاں قریب آگے ہوئے ہیں، نہر پر کھڑے ہو گئے، اوے بٹ صاحب اوتھے بھی ایک ہوئی؟ میں کہ یہ تو گھر کا تجربہ بولا ہے۔ منیر دوسری صاحب کہتے ہیں نا کہ جوید ناطق صاحب نے یہ بات کہی نا، کہتے پہلے میرا مانا نظریاتی اختلاف ہوں، میرا ذاتی اختلاف۔ کوئی اور سوال جی؟ یہ سارے مطلب کہ نظام کی تبدیلی کے حوالے سے کفر اور اسلام کا جو نظام ہمیشہ سے موجود ہے، خاص طور باطن، اس کے حوالے سے کنفیوژن موجود ہے، مختلف آراء ہیں۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ انقلاب یا طریقہ تبدیلی جو تھا کہ کس طریقے سے کیا، اس میں سے ایک بہت بڑی بات آج خلافت، ہر ایک بہت گروہ ہے ایک جو بات کرتا ہے کہ صرف خلافت کے ذریعے ہی یہ نظام تبدیل ہو سکتا ہے، اور ایک نظام آج کا جمہوریت کا موجود ہے۔ ایک تو یہ دو سسٹم، اور دوسرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا کہ آج ہم کس طریقے سے اگر تبدیلی لا سکتے ہیں، کیونکہ وہی طریقہ درست ہو سکتا ہے یا تبدیلی آ سکتی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ اختیار کیا، وقت کوئی بھی آ جائے تو اس کی طرف رہنمائی فرمانے کے لیے دو نظام ہیں جو، اور وہ کس طرح قائم ہوں، اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کر دیا، آج اس دور میں وہ انقلاب کیسے برپا ہوگا؟ یہی سوال ہے نا جی، ایگزیکٹ یہی سوال ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو مقام عطا فرمایا ہے وہ اسوہ کا عطا فرمایا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ، نبی محترم ہی تمہارے لیے بہترین زندگی کا نمونہ ہے۔ اسوہ وہ ہے، جو بھی کام کرنا ہے آپ نے اس دنیا میں، اس کا بہترین نمونہ رسول اللہ کی ذات میں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو خود
نہ مکہ میں نہ مدینہ میں کہیں پر اسلامی نظام تو نہیں تھا. بہت پہلے کہیں پر حضرت ابراہیم کا نام ملتا ہے، لیکن بطور نظام تو کوئی چیز موجود نہیں تھی. یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نظام کا نفاذ کیا. وہ کیسے کی؟ جس طرح رسول اللہ نے کیا ہے ہمارے لیے اس کے علاوہ کوئی نمونہ نہیں، ہمیں ویسے ہی کرنا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب نبوت دے کر بھیجا اور دعوت کا کام جو کیا ہے اس کی بنیاد کیا تھی؟ سب سے پہلے اقرا، پڑھنا ہے. اس نظام کو قائم کرنے کے لیے اے محمد نہ آپ کے پاس نہ کسی اور کے پاس وہ علم موجود ہے جس کے ذریعے یہ نظام قائم ہو جو میں نظام قائم کرنا چاہتا ہوں. پڑھیے پہلے. پڑھنے سے پہلے یہ سوچ لو اقرا باسم ربک الذی خلق، کس کے نام سے پڑھنا ہے؟ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. اقرا باسم ربک الذی، جس نے پیدا کیا، جو سائنسدان کوئی چیز بناتا ہے اسی کو پتا ہے کہ اس چیز کی کیا کیا ضروریات ہیں. جس نے کار بنائی ہے وہی بتائے گا یہاں پیٹرول ڈالا جائے گا، یہاں پہ موبائل ڈالا جائے گا، یہاں پانی ڈالا جائے گا. وہی بتا سکتا ہے کہ کوئی اور بتا سکتا ہے. اور انسان کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ. تو انسان کو پتا ہے اس کی کیا کیا ضروریات ہیں، اس کے کیسے رویے ہونے چاہیے، یہ تو اللہ ہی بتائے. اللہ نے اسی کو سکھانے کے لیے یہ کتاب نازل کی ہے رسول اللہ. اور سرکار دو عالم چونکہ میرے اور آپ کے لیے اسوہ ہے، تو اس وحی کی پہلی آمد ہی اسوہ اگر نہ مانا جائے تو کبھی نظام قائم نہیں ہو سکتا. وہی جب نازل ہوئی ہے تو فرشتے نے کہا، جبریل امین علیہ السلام نے کہا اقرا یا محمد، محمد پڑھیے. تو رسول اللہ نے جواب دے دیا ما انا بقارئ، نہیں پڑھوں گا. حضور نے پڑھنے سے انکار کر دیا. عربی مبین میں ماں کا صلہ با کے ساتھ آئے تو انکار کے معنی ہوتے، نہیں پڑھوں گا. انہوں نے دوبارہ کہا اقرا، اقرا یا محمد، تو آپ نے یہی جواب دیا نہیں پڑھوں گا. انہوں نے تیسری دفعہ بھی کہا، سرکار دو عالم نے تیسری دفعہ بھی کہا نہیں پڑھوں گا، اور نہیں پڑھا. پھر وہ ان کے اس رویے پہ جبریل امین خوش ہوئے اور محبت کے ساتھ سینے سے لگایا. پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اے محمد اس کے نام سے پڑھیے جنہوں نے آپ کو پیدا کیا ہے. یہاں اب پڑھ لوں گا. تو گویا یہ بات سمجھائی جا رہی تھی، جو آپ کو پڑھانے والا یہ کہے کہ یہ میں کہتا ہوں، جو یہ کہے کہ میرا فلاں کہتا ہے، اس کی بات پہلے ماننے سے انکار کرو. پہلے جو یہ کہے کہ اللہ یوں فرماتے ہیں بس اس کی بات مانا. سرکار نے جب یہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، تو سرکار نے فوری طور پہ اس کو پڑھ لیا. کہتے ہیں بعض لوگ ہم نے ساری چیز کی متوازی اسلام کے بنا لی ہوئی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ تو جبریل امین نے سینے سے سینہ ملایا تو نور ادھر منتقل ہو گیا. وہ مجسمہ نور تو محمد رسول اللہ ہے، ادھر سے منتقل ادھر ہونا تھا کہ ادھر سے ادھر ہونا تھا؟ نور کہاں سے منتقل ہونا تھا؟ وہ تو سراپا نور ہیں، وہ ادھر سے منتقل ہونا تھا. سینہ ان کا چنا گیا ہے.
اور کہتے ہیں کہ وہ نور منتقل ہو گیا، علم ادھر آ گیا، تو تب انہوں نے کہا تھا اقرا بسم ربک الذی۔ اگر علم آ گیا تو علم کو ان پڑھ تو نہیں کہتے جس نے علم حاصل کر لیا۔ قرآن نے تو بعد میں بھی رسول اللہ کو امی ہی کہا ہے۔ امی کہتی کسے ہیں؟ جس نے اپنے زانے تلمس کسی کے سامنے نہ طے کیے ہوں۔ تو حضور نے اپنے زانے تلمس اپنی شاگردی کے لیے اپنے آپ کو جبریل کے سامنے پیش نہیں کیا ہوا، اللہ کے سامنے پیش کیا۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں جی؟ جب انہوں نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، تو حضور نے بھی پڑھ لیا۔ تو دنیا میں آج بھی جب کوئی کہے کہ اس نظام کو یوں قائم کرنا ہے، اس نظام کو یوں قائم کرنا ہے، جتنے ذہن ہوں گے اتنی لوگ باتیں کریں گے۔ تو رسول اللہ کی سنت کیا ہے کہ کیا کہنا ہے؟ ماں انا بقارئ، نہیں پڑھوں گا، میں پڑھنے والوں کے ساتھ نہیں ہوں، جو تم کر رہے ہو ان کے ساتھ نہیں ہوں میں۔ انکار کرو۔ جب وہ کہے کہ اللہ نے یوں کہا ہے تو کہا ہم پڑھیں گے، ہم اس پر عمل بھی کریں۔ جب بات بتانے والا اللہ کی ڈائریکٹ ان کی سند کے ساتھ بات بتا رہا ہوگا تو ہم اس نظام کو قبول کریں گے، دوسرے کو نہیں کریں گے۔ تو گویا انسانوں کے بنائے ہوئے نظاموں کے ذریعے دنیا میں کوئی نظام عدل قائم کر سکتے ہیں جی؟ مجھے نہیں آواز آئی۔ تو انسانوں کی بات ماننی ہے کہ اللہ کی ماننی ہے؟ اللہ نے پہلے جب لوگوں کو ٹھیک کرنے اور اپنے نظام کو قائم کرنے کے لیے دنیا میں محمد رسول اللہ کی ڈیوٹی لگائی تو ان پر اپنی آیات نازل کی، اپنی آیات نازل کی، یہ قرآن حکیم نازل فرمایا۔ جوں جوں وہ نازل ہوتا جاتا لوگ سینوں میں بھی اسے محفوظ کرتے اور اپنے اعضاء کے اندر کے ساتھ بھی اس کی شہادت دیتے ہوئے قبول کر لیتے، اس کے مطابق زندگیاں گزارنے لگ گئے۔ علم کو عمل میں ڈھال دیا۔ کل تلک یہ لات عزا اور منات کے ماننے والے تھے، آج ایک اللہ کے ماننے والے ہو گئے۔ کل تک اپنی بیٹیوں کو زندہ تر غور کرنے والے تھے، آج بیٹیوں کا احترام کرنے والے ہو گئے۔ ان کے ہاں تو نظام کوئی چیز تھا ہی نہیں، وہ تو قبائلی سسٹم میں رہتے تھے۔ نظام کو قائم کرنے کے لیے محمد رسول اللہ نے جو طریقہ بتایا اس کو اڈاپٹ کیا تو لوگوں کو زندگی کا نظام سکھانے والے بن گئے۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ یہی صحابہ تھے نا۔ اسلام لانے سے پہلے کیا تھے؟ حضرت عمر جو ہے جیسا شخص وہ رو رو کے کہتا ہے، یاد کر عمر کہ ایک زمانہ یہ تھا کہ تجھے بکریاں چرانی نہیں آتی تھی، تیرا باپ تجھے مارا کرتا تھا۔ آج اللہ نے تجھے اسلام کی بدولت دنیا کا حکمران بنا دیا، دنیا کی حکمرانی سکھا دی، تجھے تو بکریاں چرانی نہیں آتی تھی۔ یہ انقلاب اللہ نے لوگوں کے اندر جو پیدا کیا اس کی بنیاد کتاب اللہ کی تعلیمات تھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک آیت کر کے پہلے صحابہ کو پڑھائی، لوگوں نے اسے پہلے اڈاپٹ کر لیا۔ جب اڈاپٹ کر لیا ہے تو اب وہ اس قابل ہو گئے کہ اللہ کے نظام کو قائم کر سکیں۔ تو اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے آمریت کا رستہ اختیار نہیں کرنا۔ قرآن حکیم نے سمجھا دیا کہ وہ امرہم شورا بینہم، ان کے سارے ہی معاملات آپس کی مشاورت سے ہوتے۔ اب ہم نے شورا کے لیے بھی سمجھ لیا کہ وہ کوئی خاص اوپر سے گھڑے ہوئے لوگ اتریں گے تو وہ شورا کہلائیں گے۔ شورا بینہم، ان کے اندر کی شورا۔ میں مثال دیتا ہوں، آج ٹینڈے پکانے ہیں کہ گھیا پکانا ہے، گھر میں لڑائی ہو جاتی ہے نا۔
مجھے نہیں آواز آئی جی. لیکن گھر کے سارے لوگ میاں بیوی بچے مل کر فیصلہ کر لے کہ کیا پکانا ہے تو یہ مشاورت ہوگی. جس لیول کی وہ مشاورت ہوگی اس لیول کا ہی دائرہ کار ہوگا. گھر کے اندر کیا پکانا ہے تو وہ گھر کی مشاورت ہوگی. اور اگر پورے ملک لیول پر کوئی کام کرنا ہے تو اس کے لیے نظام کے اندر سب سے مشاورت ہوگی کہ 4 بندوں سے ہوگی. مجھے نہیں آواز ہی سب سے ہوگی نا. تو اس مشاورت کے اندر سارے افراد قائم ہوں تو اس میں شامل ہوں. سرکار دو عالم نے پہلے قرآن اندر ڈال دیا ہوا تھا نا. قرآن اندر آ گیا تو اب اللہ کی بات جب آتی تو اسے قبول کرنے کا مادہ پہلے سے موجود تھا. حضور کہتے ہیں اللہ یوں فرماتے ہیں تو لوگ اس پر عمل کر لیتے. تو مشاورت ہوتی ہے جس لیول پہ اسے نافذ کرنا ہے وہاں کے رہنے والے تمام مرد اور تمام عورتیں اس کے اندر اپنی رائے رکھے. پھر جس کی رائے زیادہ ہو جائے گی وہ کام کیا جائے گا. گھر کے اندر بھی 5 افراد ہیں, 3 کہتے ہیں ٹینڈے پکانے ہیں, 2 کہتے ہیں گھیا پکانا ہے, تو کیا پکنا چاہیے؟ ٹینڈے پکانے. لیکن جہاں ڈائریکٹ اللہ کا حکم آ جائے, میں مثال دینے لگا ہوں, اللہ نے نہیں دیا, پنڈیاں پکانیاں نے, جب رب کی طرف سے حکم آئے تو پھر مشاورت ہوگی. جن معاملات کے اندر کتاب اور سنت نے ڈائریکٹ رہنمائی کر دی ہے وہاں تو کوئی مشاورت نہیں. اور جہاں پہ وہ معاملہ نہیں ہوا, ڈائریکٹ نہیں ہے, تو وہاں وہ مشاورت سب سے ہوگی. اللہ نے حضرت آدم کو صرف خلیفہ بنایا تھا کہ جو دنیا میں انسان آتا ہے وہ اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے. جی مجھے آواز نہیں آئی. جی ہر انسان خلیفہ ہے اللہ کا. خلیفہ کہتے ہیں جو اپنے پیش رو کے طریقہ کار کے اوپر عمل درآمد کرتا ہے, اس نظام کو چلاتا ہے. اس دنیا کا نظام چلانے کے لیے اللہ نے ہر انسان کو خلیفہ بنایا. اب اس نظام کو چلانے کے لیے, گھر کا نظام کو چلانے کے لیے بھی شوہر بھی, باپ بھی ایک گھر کا ممبر ہے, بیٹا اور بیٹی بھی ایک ممبر ہے. لیکن گھر کے نظام کو چلانے کے لیے قوام کسے قرار دیا ہے؟ گھر کے شوہر کو. یہ اللہ نے قرار دیا ہے. تو کوئی کہے کہ قوام میں بنوں گا تو اپنی مرضی سے قوام بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. اللہ جو کہے گا وہی ہوگا. تو کہا کہ جہاں پہ اللہ نے ڈائریکٹ نہیں کہا کہ فلاں زمانے کے اندر آج ابو بکر کو بننا ہے کہ عمر فاروق کو بننا ہے, وہاں تم نے آپس کی مشاورت میں کرنا ہے کہ اس نظام کو چلانے کے لیے ایک قوام چاہیے نا. وہ جو قوام بننا ہے وہ تمہاری مشاورت سے بنے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے حکمران ہیں مدینے کے, وہ تو چونکہ نبی اللہ تھے, ان کی موجودگی میں مشاورت کی ضرورت تھی, وہ تو اللہ نے ڈائریکٹ بنا دیے. اب بننا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے, تو اب کون امیر المومنین بنے گا؟ یہ تو سارے خلیفہ ہیں. ان خلیفاؤں میں سے جس کے اوپر امت کے لوگ اپنی مشاورت کے اندر زیادہ رائے رکھیں گے وہی بنے گا, کہ دوسرا بن جائے گا. حضرت عمر فاروق نے تو حضرت ابوبکر صدیق کو صرف نام تجویز کیا تھا. حضرت عمر کی یہ جرت تھی کہ وہ کہتے کہ یہ خلیفہ ہوں گے؟ نہیں, وہ تو مشاورت سے ہونا ہے. انہوں نے تجویز کیا کہ میرے نزدیک سب سے بہتر آدمی اس وقت حضرت ابوبکر. تو بنی ثقیفہ کے اندر لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کی خبر سن کر جو لوگ مدینہ منورہ تشریف لائے ہوئے تھے
خود سرداروں نے حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر بیعت کر لی. میں نے کیا کہا جی؟ ذرا کیا کہا ہے بھلا میں نے؟ کنہوں نے بیعت کی ہے؟ چند سرداروں نے جو وہاں تشریف لائے ہوئے تھے. عوام نے نہیں، چند سرداروں نے کی. اور اس وقت تک آپ نے اپنے آپ کو خلیفہ نہیں مانا. دیکھیں احکام جتنے نافذ کیے ہیں حضرت ابوبکر نے پہلے 6 ماہ کے اندر، سوائے ان احکام کے جو رسول اللہ آلریڈی دے چکے تھے. جن جن لشکروں کو بھیجنے کا فیصلہ حضور نے کیا تھا، ان لشکروں کو بھیجنے کے علاوہ کوئی کام کیا؟ کوئی کام نہیں. کس بات کا انتظار ہے؟ کہ یہاں تو مملکت کے صرف وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین میں شامل ہوئے ہیں وہ لوگ موجود ہیں، باقی تو ہے ہی نہیں. تو جب تک سارے سرداروں کی بیعت آ نہیں جاتی، مشاورت ہو نہیں جاتی، اس وقت تک کوئی خلیفہ نہیں بن سکتا. اس مشاورت کو آتے آتے، سرداروں کی بیعت کو آتے 6 ماہ لگ گئے. تو 6 ماہ کے بعد انہوں نے امیر المومنین کا خطاب اختیار کیا. پہلے صرف مملکت کو بچانے کے لیے آقا کے صرف فرامین کے اوپر آرڈر جاری کیے ہیں، یا روٹین کی جو باتیں ہوتی تھیں وہ ہوتی رہیں قائم مقام کی صورت میں. لیکن جس وقت سارے علاقے کے لوگوں کی مشاورت آ گئی، تمام سرداروں نے بیعت بھیج دی، تو پھر جا کے وہ امیر المومنین بنے. اب اگلا سوال، یہ سردار کیسے بنتے تھے؟ سرداروں کے اندر کچھ خوبیاں ہوتی تھیں. جب تک ان کے اندر وہ خوبیاں نہ ہو، قوم انہیں سردار نہیں مانتی تھی. اس کی خوبی یہ ہونی چاہیے کہ وہ دوسروں کی نسبت اللہ کی اطاعت میں زیادہ اچھا ہو. دوسروں کی نسبت اللہ کی اطاعت میں زیادہ اچھا ہو. وہ باصلاحیت بھی ہو. نمبر 3، وہ یعنی اس کی ذاتی خوبیاں کیا ہوں؟ اس کی ذاتی خوبیوں میں یہ کہ وہ عقل مند ہو، سرداری کرنے کا اہل ہو. وہ سخی ہو تاکہ وہ امیروں اور غریبوں کے درمیان کوئی نظام قائم کرے. وہ بہادر، دلیر اور شجاع ہو تاکہ اس قوم کو ہی وہ حفاظت کرے. اس بنیاد پر انہوں نے یہ نظام بنایا. تو گویا جب آدمی معاشرے کے جو عام لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے بیعت کرنی ہوتی ہے، اس کی خوبیاں نہیں بتائی گئی. خوبیاں کس کی بتائی گئی ہیں؟ جس نے سردار بننا ہے. سردار کی خوبیاں دیکھ کے عوام اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. یہ سردار جو ہے یہ بیعت کریں گے امیر المومنین کے ہاتھ پر، جن کو نامزد کیا جائے گا. حضرت ابوبکر کو نامزد کیا گیا تھا نا. بنی ثقیفہ میں 3 بندے اور بھی تو تھے جن کو نامزد کیا ہوا ہے. سارے لوگوں نے زیادہ لوگوں نے بلکہ حضرت ابوبکر کے ہاتھ پہ بیعت کی. ورنہ اوس کے لوگوں نے، اوس کے بندے کو، خزرج کے بندے نے خزرج کے لوگوں کو بھی ووٹ دیے ہوئے تھے. لیکن زیادہ ووٹ کس کے لیے آئے؟ تو وہ ابوبکر امیر المومنین بن گئے. یہی نظام قیامت تک رہنا ہے. لے مین، عام آدمی، وہ ووٹ دے گا باصلاحیت آدمی کو، نیک اور صالح کو دے گا، سخی کو دے گا، بہادر، دلیر اور شجاع کو دے گا، عقل مند کو دے گا. جو ایسا بندہ اسے ملے گا اسے ووٹ کرے گا، اس کے ہاتھ پر بیعت کرے گا، وہ ان کا سردار بنے گا. اور سرداروں قوم کی نمائندگی کرنے کے لیے یہ سردار ووٹ کریں گے
امیر المومنین کے لیے. کیا یہ وہی نظام نہیں ہے آج؟ لے مین، اس کی کوئی خصوصیت نہیں بتائی گئی. عام آدمی ووٹ کرے گا اپنے سردار کو کیونکہ ان کے علاقے کا ہے، وہ بہادر ہے کہ نہیں، وہ دلیر ہے کہ نہیں، وہ معاملہ فہم ہے کہ نہیں، یہ علاقے کے لوگوں کو پتہ. وہ صلاحیت رکھتا ہے کہ نہیں، یہ علاقے کے لوگوں کو پتہ. وہ ووٹ کریں گے ایم این اے کو، اس وقت سردار کو. یہ سردار جو ہیں باصلاحیت لوگ، یہ اب ووٹ کریں گے ملک کے اندر کس نے امیر المومنین بننا ہے، کس نے خلیفۃ المسلمین بننا ہے، کون سربراہ مملکت بنے گا. یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے جی؟ حضرت عمر نے حکم نہیں دیا کہ ان کو خلیفہ بنایا جائے، انہوں نے نامزد کیا ہے، صرف نام. جس کو نامزد کر دے کوئی، اسی میں سے ووٹ ہو جائیں گے کہ ان میں سے بہتر کون ہے. تو وہاں پہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جو نظام دیا ہوا تھا، اس میں کچھ لوگوں نے، اوس والوں نے اوس کو دیے ہوئے تھے، خزرج والوں نے خزرج کو والے کو ووٹ دیے ہوئے تھے. لیکن بہترین جو ووٹ، زیادہ ووٹ آگے وہ حضرت ابوبکر کے ہاتھ میں آگے، تو وہ امیر المومنین بن گئے. آج بھی لے مین جس کے پاس 62 اور 63 کی وہی جو وہاں پہ تھی یہ چیزیں، اسی کو ہمارے دستور نے شامل کیا. عام آدمی کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگائی. اس کا مسلمان ہونا اور اس کا صرف پاکستانی ہونا کافی. وہ اپنے ایم این اے کو ووٹ دے گا. ایم این اے جو ہیں وہ ووٹ دیں گے امیر المومنین کے چناؤ کے. پھر لوگوں نے اس نظام کو خراب کرنے کے لیے کہیں سچی مچی یہاں پر اسلامی انقلاب آ نہ جائے، دو کام کیے. ایک تو وہ جو رسول اللہ نے قرآن سکھا کر تیار کیا تھا لوگوں کو، ایک تو وہ نہیں ہونے دیا، قرآن سے تعلق ہی نہیں رکھنے دیا تاکہ اپنے غلط اور صحیح کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت آئے. دوسرا، باصلاحیت لوگوں کو اور جو بہترین لوگ صفات کے اعتبار سے ہوں ان کو ووٹ دینے کا سلسلہ ہی ضروری شروع نہیں ہونے. اگر آج بھی ہم دوبارہ ویسے چلے جائیں، اور انہوں نے ایک نئی شوشہ چھوڑ دیا خلافت کے نظام کا. کیا یہ بات سچ ہے کہ حضرت ابوبکر نے خلیفہ بن کے اپنے آپ کو خلیفہ قرار دیا تھا؟ تو کیا حضرت عمر نے اپنے آپ کو خلیفہ قرار دیا تھا؟ وہ تو امیر المومنین بنے تھے. تو امیر المومنین کہلاؤ یا خلیفہ کہلاؤ، ان خلیفوں میں سے جس نے خلافت کا کام کرنا ہے وہ لوگوں کی مشاورت سے آئے، خود نہ آئے. نہ کوئی بات سمجھا سکا جی؟ کسی کی ڈکٹیشن سے نہ آئے، چاہے وہ فوج ہو، چاہے وہ عدلیہ ہو، یا کوئی بھی ہو، کسی کی ڈکٹیشن سے نہ آئے. جن کے اوپر حکمرانی کرنی ہے وہ اپنی مشاورت سے لے کر آئے. یہ ہے جی اسلام کا نظام. اس کی بنیاد قرآن و سنت کی پہلے تعلیم ہے، لوگوں کو دل اس کے مطابق کیا جائے. تو بادشاہوں نے تعلیم کو عام نہیں ہونے دیا، حفظ کر لو، تجوید پڑھ لو. تو یہی نظام آج بھی ہے. تقریریں کر لو، قرآن نہیں سیکھنے دینا. پھر تم میں سے جو بہترین ہے ان کو ووٹ کرو، تو ہم بہترین کو ووٹ کرتے ہیں. ماجے ساجے جو ہے بھئی ان میں سے جنہوں نے چن کر اپنے میں سے امیر المومنین بنانا ہے وہ بہترین ہوں گے تو تب ہے نا، ورنہ امیر المومنین بننے کے سارے قابل ہیں. بربنا یودھا کیا ہر ایک انسان دنیا کا خلیفہ ہے. ہاں، اس کا دائرہ کار مختلف بنا دیا. گھر کے اندر تم کا مام ہو، تم نے کام کرنا ہے. یہ علاقے کا ہے، یہ شہر کا ہے، یہ صوبے کا ہے، ان سب کے اوپر امیر المومنین. یہی نظام، اسی کو قائم کریں گے تو عدل آئے.
اچھا اس کو نظام کو قائم کرنا چاہیں تو قرآن سمجھائے بغیر آ جائے گا؟ جی اس کی پہلے فضا بنانی پڑے گی، اس کے بغیر نہیں آئے۔ سرکار دو عالم نے پہلا کام یہی کیا تھا، اور یہی بات امام مالک نے اپنے زمانے میں کہی۔ جس چیز سے اس قوم کی پہلے اصلاح ہوئی تھی اسی سے دوبارہ ہو۔ حضور نے بھی قرآن سے جوڑا تھا، اور آج بھی پہلے قرآن سے جوڑ کر ان کی ذہنی ساخت تو ٹھیک کر دیجیے۔ لوگ تو اپنے اپنے خاندانوں کے اندر انہوں نے نورمز بنا رکھے ہیں، اس کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ نہیں، قرآن دیں گے تو رب کے حوالے سے فیصلے کریں، یہی نظام ہے۔ اس سے ہٹ کر جو ہوگا وہ رب سے بغاوت ہے۔ ماؤ نے نظام دیا، ماؤ کا نام اللہ ہے۔ لینن نے نظام دیا، اس کا نام اللہ ہے۔ مشرقی یورپ یا مغربی یورپ کے مفکرین نے جو نظام دیے ہیں ان کا نام اللہ ہے، تو ہم ان کی بات نہیں مانیں۔ ہم تو جو محمد رسول اللہ نے عطا کیا ہے اس کی بات مانیں۔ اسی حوالے سے سر جو لوگ ایک منٹ جن کو جلدی ہو بے شک چلے جائیں، یہ بات بہت اہم امت کے حوالے سے، جن کو جلدی ہو چلے، جنہوں نے اس کو سیکھنا ہو وہ ضرور سیکھ کر جائیں۔ جی کہا دیا جاتا ہے سر کہ یہ طریقہ، یہ بات اس کو جو موجودہ مغربی جمہوریت ہے اس کے ساتھ جوڑ رکھتا ہے۔ یہ سارا جو طریقہ کار آپ نے بتایا، وہ لوگ جو کہتے ہیں خلافت کے داعی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ نے نہیں اختیار کیا، یہ موجودہ مغربی جمہوریت ہے جو آپ کو سکھا دی گئی ہے، آپ اس کے مطابق بات کرتے ہیں۔ اور اس کی وہ مثال یہ دیتے ہیں کہ اگر یہ طریقہ درست ہوتا تو اخوان سے لے کے آج تک، آج بھی مصر کی صورتحال جو ہے یا کہیں بھی جو ہے، اس طریقے سے کسی بھی ایسے گروہ کو برسر اقتدار نہیں آنے دیا گیا۔ اور اس کے مقابلے میں وہ کہتے ہیں کہ کچھ شکل خلافت کی افغانستان کے ذریعے یہ پچھڑے ایک دور میں ہمارے سامنے آئی ہے، تو وہاں جہاں جیسے بھی ہے وہ مغربی طاقتیں اپنی تمام کوششوں کے باوجود اس کو نہیں روک سکتی۔ وہ خلافت کی ایک شکل ہے ان کے بقول کہ بزور وہ آئے، عوام کی طاقت یا تائید، جو جس طرح آپ نے یہ ایک نقشہ سمجھایا اس طرح اس نے کہیں بھی۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں کسی کو خلیفہ بنانے کا موقع تھا؟ جی بتائیے، حضور کی موجودگی میں کسی کو خلیفہ بنایا جانا تھا؟ نہیں بنایا جانا تھا، تو جو نازل ہوا ہے اس کے مطابق ہی فیصلے کرنے ہیں نا۔ تو قرآن نے تو کہا تھا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، قرآن نے تو یہی کہا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، تمہاری مشاورت جو ہوگی، تمہارا جو بھی فیصلہ کرنا ہے آپس کی مشاورت سے ہوگا۔ اگر خلیفہ بنانا ہے تو جتنے لوگوں پہ خلیفہ بننا ہے ان کی مشاورت سے ہونا چاہیے کہ چند لوگوں کی مشاورت سے۔ گھر کا نظام نہیں چل سکتا چند لوگوں کی مشاورت سے، تو باقیوں کا کیسے چل جائے گا؟ پورے ملک کا کیسے چل جائے گا؟ سمجھائیے۔ پھر حضرت ابوبکر کو جب خلیفہ بنایا گیا تو جو میں نے بتایا اس کے مطابق بنایا گیا ہے کہ کوئی اور نظام تھا؟ تاریخ پڑھ کے دیکھ لو، 6 ماہ تک پھر آرڈر کیوں نہیں جاری کی؟ اگر وہ خلیفہ بن گئے تھے اس وقت تو 6 ماہ تک کیوں انہوں نے فرائض پورے نہیں کیے؟ پھر تو وہ مجرم ہوئے۔ یہ شوشہ چھوڑا تھا مغربی یورپ والوں نے کہ اسلام نظام نہیں آنا چاہیے، اس کی جگہ پہ شوشہ چھوڑا تاکہ لوگ، نیک لوگ بھی اس رستے پہ نہ چل سکے۔ اور ڈاکٹر اسرار صاحب سے پوچھا بھی گیا، آپ کہتے ہیں کہ انتخاب کے ذریعے نہیں ہوگا، تو اب آپ بتائیے کہ اسلام کا نظام کیسے نافذ ہوگا؟ وہ عملی تدبیر بتائیے۔
ان کے دماغ میں بھی کوئی چیز نہیں، ان کے دماغ میں بھی کوئی چیز نہیں، ان کی کسی کتاب کے اندر اس کے لیے اشارہ بھی نہیں۔ یہ سب اسی طرح تقسیم در تقسیم در تقسیم والا معاملہ، جس کی ایک شکل اگر کچھ لوگ اس راہ کو بھی اختیار اگر کوئی کرے گا تو اس کے لیے رستے کی رکاوٹ بنائی نیک لوگوں کو، اسی طرح خلافت کا شوشہ چھوڑا۔ سرکار دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک دفعہ بھی کہا کہ میں تمہیں نظام خلافت چھوڑے جا رہا ہوں؟ ایک دفعہ بھی کہا تو بتائیے۔ یہ خلافت کی اصطلاح بھی بعد کے لوگوں نے اختیار کی ہے، اور خلیفہ کا لفظ تو استعمال کر لیا، یہ بادشاہوں نے تو کیا ہوا تھا، اور کس نے کیا ہوا تھا؟ کیا وہ عدل کر رہے تھے؟ ابھی جو آپ نے افغانستان کی مثال دی ہے، طالبان، یہ اٹھائے کس نے تھے؟ یہ تو خود امریکہ کی پیداوار تھی۔ اسلامی نظام کے اندر کسی کے جھوٹے خدا کو بھی برا کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ غلط کہہ رہا ہوں میں؟ یہ بنائے کیسے گئے وہ اس کی بھی سن لیں، ایک چھوٹی سی داستان۔ بدھا کے بڑے بڑے بت پہاڑوں کو تراش کے وہاں بنائے گئے تھے، صدیوں سے چلتے آ رہے تھے۔ بدھا کے بت تو آج تو نہیں بنے نا، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے کے پہاڑوں کے تراشے ہوئے۔ اس پورے عرصے میں ان بتوں کو نہیں توڑا گیا۔ محمود غزنوی یہیں کا رہنے والا تھا جس نے سومناتھ کا مندر توڑا۔ اس نے یہ پہاڑ جو افغانستان میں تھے، ان پہاڑوں کے اوپر جو بدھا کے بت تھے نہیں توڑے تھے۔ میں آغاز بتانے لگا ہوں طالبان کا۔ فضل الرحمان، مولانا سمیع الحق، ان کے مدرسوں کے لوگوں نے سب سے پہلے وہ جو بت تھے وہ توڑنے کا اعلان کیا۔ افغانستان کے یہ نوجوان یہیں پر پڑھتے تھے، سمیع الحق صاحب کے مدرسوں میں اور فضل الرحمان صاحب کے مدرسوں میں۔ ان کو تیار کیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ وہ بت توڑنے ہیں، اور بتوں کو توڑنے کے لیے وہ ٹائم فریم بھی خود بنایا گیا کہ پوری دنیا کا میڈیا وہاں پہ پہلے کھڑا ہوا، پھر انہوں نے ان بتوں کو توڑا۔ ان بتوں کو توڑنے کی جب فلمیں بن گئیں تو وہ پوری دنیا کے میڈیا کے اوپر چلائی گئیں، خصوصاً یورپ اور امریکہ میں، اور لوگوں کو کہا کہ یہ وہ وحشی ہیں مسلمان، اگر ان کے موقع مل جائے تو لوگوں کے خداؤں کو توڑ دیتے ہیں تو تمہیں زندہ رہنے دیں گے؟ یہ سارے یورپ نے کٹھے ہو کے امریکہ کے تحت جو لڑائی لڑنے کے لیے نیٹو فورسز بنائی تھی وہ اس بنیاد پر بنی۔ پھر ان نیٹو فورسز نے آ کے ادھر حملہ کیا۔ مارے کون گئے ہیں وہاں پہ؟ مارے وہ گئے ہیں جو طالبان کی سچی دعوت سن کر بچارے مسجدوں سے تقریریں مولویوں کی سن کے لڑنے کے لیے وہاں جاتے تھے، مارے صرف وہ گئے۔ جن لوگوں نے اس کو آغاز کیا تھا وہ کیوں نہیں مارے گئے؟ سوچیے ذرا۔ سوائے فتنے کے اور امت کو پاکستان کے اندر، پاکستان کو بھی تکلیف میں مبتلا کرنے کے کوئی اور کام کیا انہوں نے؟ اللہ کے دین کا نفاذ کوڑے مارنے کا نام نہیں ہے۔ ان کے پاس اسلحہ کن کا ہے؟ آج بھی طالبان کے پاس کن کا اسلحہ ہے؟ ایسے ہی دے گیا تھا پیار میں کہ نفرت تھی ان سے اور کہا کہ لے چلو میرا اسلحہ استعمال کر لینا۔
سوچیے سوچیے سوچیے. لیکن سر یہ میں تو وہی بات کر رہا ہوں کہ ان 2 گروہوں کی، اور وہ آج بھی اس سے بضد ہیں، اور دیکھیں میں اور اس کو کسی صورت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اللہ کا نظام یہ ہے، یہی جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری قوت کے ساتھ دین کی دعوت دی، تو کچھ لوگ تو اس وقت بھی موجود تھے، انہوں نے نہیں مانا، نہ مانے. ہم زبردستی منوانے کے لیے تو آئے ہی نہیں، زبردستی تو نہ منوا. یہ تو طالبان ہوں گے تو وہ منوائیں گے زبردستی. لوگوں پر حکمرانی جو ہے اللہ کے حکم سے تو ہو سکتی ہے، میری بات مانو نہیں ہو سکتی. جب تک لوگوں کے دل قرآن سے جڑے نہیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب برپا کیا تھا، مارے کھا رہے تھے، انقلاب تو برپا نہیں کیا. انقلاب تو اسی وقت برپا کیا جب لوگ قرآن پہ صاد کرنے لگ گئے، یقین کرنے لگ گئے، تو کہا قرآن کے نظام کو نفاذ کرتے. سوچیے سوچیے. لازم نہیں ہے کہ ان کو بدلا جائے. قوم اپنی آزاد مرضی کے ساتھ وہ سمجھتی ہے کہ وہی بات ٹھیک ہے، تو اس وقت تک رگڑا کھاتی رہے، اور جب کہے کہ محمد رسول اللہ نے جو طریقہ اختیار کیا تھا ہمیں وہی کرنا ہے. پھر اس کا جو پہلا پہلو سر آپ نے بتایا کہ لوگوں کو قرآن کے ساتھ جوڑا جائے. ابھی بھی لوگ یا پاکستان میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہرحال ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے جتنا اس حوالے سے کام کیا، ایک بات ہو رہی ہے تو اس پر بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے جتنا کام کیا اتنا یعنی وہ بات قابل ستائش ہے. انہوں نے محنت کی قرآن کے ساتھ جو، اب ان کا یہ نظریہ انہی لوگوں کا ہی جو ان کے پیروکار ہیں وہ یہ ہے اس کے مقابلے. دیکھیے اگر تو وہ سوچ لیں اس بات کو کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی دعوت دے کے لوگوں کو بدل لیا تھا، کیا آج لوگوں نے قرآن کی دعوت دے کے لوگوں کو بدل لیا ہے؟ ڈاکٹر اسرار صاحب، فرد کا معاملہ ہے، فرد کا نام امت نہیں ہوتا. اور یہ جو قرآن کی دعوت کا بھی کام شروع کیا تھا اور قرآن سے تعلق رکھا تھا، ایک MBBS کرنے والے کے پاس نہیں تھا. جماعت اسلامی کے اندر جب اللہ کے دین کے غلبے کی تحریک کے اندر شامل ہوئے ہیں تو یہ سارے ذوق وہاں پیدا ہوئے. قرآن سے 50 سال میں جوڑا ہے، اور یہ جو آخری رائے بنی ہے یہ تو ماچھی کوٹ کے بعد بنی. پہلے تو ان کی بھی رائے وہی تھی جو مولانا مودودی کی رائے. یہ تو اسلامی جمعیت علماء کے ناظم اعلیٰ تھے، ان کے تو ہراول دستہ تھے، مولانا مودودی کی باتوں کو لوگوں تک پہنچانے والے تھے. پھر علماء کے گروہ کو جماعت سے الگ کرنے والے لوگوں نے جب اپنا کام کر لیا تو ان میں سے یہ بھی الگ ہو گئے. تو یہ کام جو آغاز کیا یہ ان کی 50 سال کی جو کوشش ہے، اس کے پیچھے مولانا مودودی اور جماعت اسلامی کی وہ کاوشیں تھی جس کی بنیاد پر انہوں نے یہ سارا کام کیا. میں نے اپنے بچپن میں جب میں اسکول گوئنگ تھا، اسکول گوئنگ 6 7ویں میں، ڈاکٹر اسرار صاحب کے قرآن کے درس اس زمانے میں سنے. اس وقت ان کی رائے یہ نہیں تھی. میری تو گفتگو کا جو آغاز ہوتا ہے اس میں تو بہت ساری باتیں ڈاکٹر اسرار صاحب کی میرے ذہن میں ہوتی. وہ تو قرآن کے سچے خادم تھے. ہم نے اس بات کو پھیلایا نہیں ہے کہ قرآن کی دعوت کے ذریعے لوگوں کو تیار کرنا ہے. قرآن کی دعوت ہوگی، لوگوں کے دل ساتھ کریے ہوں گے. ابھی دیکھیے میں آپ کو ابھی اس لمحے کی بات سنا. جب میں نے کہا جس کو جلدی ہے وہ چلا جائے، اور جنہوں نے یہ سمجھنا کہ قرآن کا نظام کس طرح نافذ ہوتا ہے، کتنے رہ گئے؟
سوچ لیں. ابھی تیار نہیں ہے قوم. وقت سے پہلے کوئی کام کیا جائے وہ بھی غلط ہوتا ہے، وقت کے بعد کیا جائے وہ بھی غلط ہوتا ہے. اپنے وقت پر کیا جاتا. اسلامی انقلاب جو رسول اللہ نے برپا کیا اپنے وقت پر کیا، ورنہ چاہت تو یہ تھی کہ جب اقرا بسم ربک الذی خلق آ گیا، کم فنظر کی آرڈر آ گیا، اس وقت نافذ کر دینا چاہیے تھا. تو مکہ میں کیا 13 سال لگا دیے ہیں، کیا نافذ. لیکن وہ کہہ یہی رہے تھے کہ ہم لوگوں کو تیار ہی کر رہے ہیں قرآن. تو تیار کر لیں، تو پہلے تیار کر لیں. ٹھیک ہے، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، تیار کر لیں. آپ کے سامنے لوگوں کے اندر تیاری نہیں ہے. اور مولانا مودودی نے بھی جو انتخاب کے اندر حصہ لیا ہے وہ جیتنے کے لیے نہیں تھا، وہ بھی اس لیے یہ تیاری کا رستہ ہے اپنی بات کو لوگوں تک پھیلانے کے لیے کہ لوگوں اللہ کے دین کا نفاذ کر لو. دیکھ لو کہ تم نے دوسروں کو ووٹ دیا تو تمہاری زندگی خراب ہوئی، تم مشکلات میں پڑے ہو. اس لیے ورنہ یہ ممکن ہے کہ ہر دفعہ ہارنے کے بعد پورے نئے جذبوں کے ساتھ نیا پیسہ لگانے کے لیے پھر جماعت اسلامی میدان میں اتر آتی ہے. کیوں؟ پاگل ہے. ورنہ اتنا پیسہ لگا کے تو پھر ہارنا، پتہ ہے ہارنا ہے، پھر لوگ پیسہ لگاتے ہیں راہ ہموار کرنے کے لیے. ابھی تو اس کی راہ ہموار ہو رہی، ابھی نہیں جتنے کا موقع ہے. سفر بہت ہے. سید مودودی کا جملہ ہے، جو انقلاب لوگوں کے دلوں میں قائم ہوتا ہے وہ دیر پا ہوتا ہے، جو لوگوں کے سروں پہ قائم کیا جاتا ہے وہ گرا دیا جاتا ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب کو پھر کس نے کہا تھا کہ ضیاء الحق کی شورا میں شامل ہو جائیں؟ کیوں حکومت میں گئے؟ قرآن کا حکم تھا، کیوں گئے؟ سوچیے ذرا. جوشا ہے وہ تو اور کے پروگرام کے والے سے بھی تشریح مار کے والے دل ہی نہیں کرتا بتانے کو کہ غزہ میں اس وقت جو پوزیشن ہو گئی ہے، بیت المقدس کی پرسوں کی آخری اذان فجر کی ہوئی ہے، این فجر کے وقت بمبارمنٹ ہوئی ہے اور مسجد شہید ہو چکی. دلوں میں قرآن ہوتا تو لوگ روتے ہوئے خود گھروں سے نکل آتے. جن کے دل مر چکے ان کو کیسے بلایا جائے؟ لیکن جماعت اسلامی پھر دعوت دے رہی ہے، آؤ اب تو اکٹھے ہو، اب تو اکٹھے ہو. اب سلطان صلاح الدین ایوبی کہاں سے لائیں؟ اب عمر فاروق کو کہاں سے لائیں؟ بیٹھے تو ہوئے ہیں یہ لوگ جن کو ہم اپنے گندے ووٹ دے کر کامیاب کرتے. یہ پاکستان کے مسلمانوں کی بیعت ہے ان کے ہاتھ پر. میں نے پہلے کہا تھا کہ چاہے وہ فوج کا آرڈر ہو چاہے عدلیہ کا آرڈر ہو، اس کے ذریعے جو حکومت بنے گی کبھی بھی مسلمانوں کی نمائندہ حکومت نہیں ہو سکتی. یہ تو اس طرح بنی ہوئی حکومت ہے. میرے خیال یہ جو ایران کے اوپر ایران نے 400 فائر کیے ہیں اسرائیل پر. پاکستان کے سارے اخبار حکومت نے کہا خبر نہیں دینی. سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھ لو، لوگ چیخ رہے ہیں. مسجد کے شہید کی خبر سوشل میڈیا میں شور مچا ہوا ہے. پاکستان کے کسی اخبار کے اندر اس کا اشارہ بھی نہیں تھا کل.
تو یہ کن کی حکومت ہے پھر؟ ابھی ماپنے کے لیے مسلمانوں کو اس نے 1 حربہ صرف استعمال کیا ہے موجودہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے. اس نے ٹیرف لگایا. کیا جو ہمارے ٹیرف کے خلاف بولے نہیں ہیں ان کا معاف؟ یعنی جو ہمارے غلام ہیں ان کو تو کچھ نہیں کہا جائے گا. ایک چائنا بولا ہے اس کا 128 گنا بڑھا دیا ہے کہ باقی سارے پاکستان سعودی عرب سمیت سارے اس کے سامنے بچھے ہوئے کہ جو ظلم کرنا ہے تم کرو. اس نے ٹیرف بڑھایا پاکستان کا، خاموش لیٹ کے. ان کا اچھا اس کا مطلب تم لیٹ گئے ہو، تم میرے سرنڈر کر گئے ہو، میں نے پہچان لیا تم میرے ہو. تمہارا معطل ابھی معاف نہیں کیا، معطل کیا. جو کل پھر بولے گا پھر اس کے اوپر لگ جائے گا ٹیرف. بات یہ پاکستان میں تو نہیں کی آتی ہیں. انہوں نے اتنا مائنڈ سیٹ کر دیا کہ وہ کہتے ہیں یہ مظاہرے تو جو ہے یہ اسلام کے روح سے ہیں ہی نہیں. بتائیں خاص مظاہرہ وہ کہتے ہیں یہ اس کو مغرب سے جوڑتے ہیں کہ مغرب مظاہرے کرتا ہے لہذا آپ مظاہرے کرتے ہیں. یہ چلو ان سے پوچھ لیں کہ آپ پلے کارڈ لے کر جب کھڑے ہوتے ہیں تو مظاہرہ ہی کر رہے ہوتے ہیں اور کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ڈاکٹر اسراف کی تنظیم جو ہے کیا وہ مسجدوں کے بعد پلے کارڈ لے کر مظاہرے نہیں کرتی؟ انہوں نے کل کیا باولپور میں انہوں نے بھی کیا، بہاولپور میں کیا، کل انہوں نے کیا. وہ اس طرح کا تو کرتے رہتے ہیں خاموش مظاہرے تو کرتے ہیں. ہاں جی ٹائم ہو گیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی جماعت اسلامی کو ووٹ کیوں نہیں ملتا آپ کے سامنے. میں نے اسلامی نظام کے بات گفتگو شروع کی تھی نا، کہاں گئے؟ لوگوں کو تیار کیا گیا اسلامی نظام کا نام نہ لیں. امریکہ ناراض ہو جائے گا، دنیا میں رہنے کے قابل نہیں رہو گے. اے اللہ قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، دل کا سرور بنا دے، آنکھوں کا نور بنا دے، غموں کا مداوا بنا دے، دکھوں کا علاج بنا دے. یا اللہ قرآن حکیم کو ہمارا ساتھی بنا دے، لمحات کا ساتھی، سوچ کا ساتھی، ساری زندگی کا ساتھی بنا دے، وقت عیش کا ساتھی بنا دے، وقت تیش کا بھی ساتھی بنا دے. یا اللہ قرآن حکیم کو ہمارے لیے شفا بنا دے اور قرآن حکیم کو ہمارے لیے شفا کرنے والا بنا دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.